یہ ظاہر ہے جو ڈیٹیلز ہیں جس میں صوبائی وزیر کی تنخواہ، سپیکر، ڈپٹی سپیکر، پارلیمانی سیکرٹری، وزیر اعلیٰ کے مشیر اور معاون خصوصی کی تنخواہ سب میں اضافہ ہوا ہے تقریباً. تو آپ کے خیال میں یہ صرف جو معاشی بحالی کی بات کرتے ہیں اس کا صرف اثر اراکین پارلیمنٹ پر دیکھنے میں آئے گا یا عام آدمی بھی اس زد میں آئے گا؟ وہ آپ کیوں اس پہ اعتراض کر رہی ہیں؟ وہ اگر غریبوں نے اپنی تھوڑی تھوڑی کوئی تنخواہ بڑھا لی ہے، کوئی 1 لاکھ سے کوئی 9.5 لاکھ کر لی ہے، تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا ایشو ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے نا سر، ٹیکسز جاتے ہیں ہمارے. نہیں آپ زیادہ احتجاج کریں گی تو آپ کا انکم ٹیکس اور بڑھا دیں گے. وہ یہ بھی صحیح ہے. جب معیشت مضبوط کرنی ہوتی ہے اس کے لیے قربانی، تنخواہ بڑھانے کا کہہ رہے ہیں آپ سے، اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے ہم لوگ ہیں نا. وہ آرام سے کیسا اگنور مارا حکومت. نہیں میں آپ کو ٹائم دوں گی سر اس بات کے لیے. آرام سے اناؤنس کر دیں گے وہ. نہیں میں ایاز صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ انکم ٹیکس بڑھا رہے ہیں. دیکھیں نا ان غریبوں کا مطلب اور بس چلتا نہیں ہے نا. وہ جو نویز صاحب بھی شروع میں کہہ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں ان کو قومی مفاد عزیز نہیں ہوتا. اور حضور یہ لا میکرز کہاں ہیں؟ ان کی اکثریت بھیڑ بکری ہیں، ان سے جو کہا جاتا کر دیتے ہیں بیچارے. اب چونکہ ذاتی مفاد تھا، اس میں کوئی آپ کو وہ نہیں نظر آیا ہوگا کسی نے کوئی ایجنڈے کی کاپی پھاڑ دی ہو، کسی نے کہ دوسرے کا سر پھاڑنے کی کوشش کی ہو کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو. حوالہ بھی دیا اپوزیشن لیڈر نے، تو وہ ایک اس کا حوالہ دیا کہ یہ جی کون سے اس کے تحت آپ نے کیا ہے، مطلب شاید اس کے تحت آپ نہیں کر سکتے تھے. کر بہت اچھا دیا، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اور آج میں دیکھ رہا تھا ہماری انفارمیشن منسٹر بھی کہہ رہی تھی کہ وہ 3.5 لاکھ تو کٹ جائے گا، اس میں سے ٹیکس کٹ جائے گا وزیر کی. آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑھ گیا. یار خدا کا خوف کرو، اتنا کیوں ٹیکس کاٹ رہے ہو بھائی؟ میرا خیال ہے ان کو ایک اور اضافہ کر لینا چاہیے. 9.5 لاکھ ہوا ہے، کو 15 لاکھ کر رہے ہیں تاکہ وہ کٹ کے ان کو ایٹ لیسٹ 1 ملین تو ملنا چاہیے ان کو ہر مہینے. اس سے کم پہ تو میں احتجاج کروں گا. نہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں نا ٹیکس چھوٹ دے دینا، زیادہ بہتر ہے. نہیں ٹیکس کٹ جائے، 15-16 لاکھ کر لے نا وہ اپنی وہ ہر مہینے کی تنخواہ. خوش ہو رہے ہوں گے آپ اس پہ بھی روئیں گے کہ 15 لاکھ سے ہمارا ٹیکس کاٹ لیا. ہم نہیں فی الحال مطلب 1 ملین گھر لے جانے کی اجازت ہونی چاہیے یار. بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ پتہ نہیں ان کو دودھ بھی ملتا ہے کہ نہیں گھر میں. اس طرح نہ کریں ان کے ساتھ، یہ بہت معصوم لوگ ہیں، یقین کریں. جی عامر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں، لیکن ایک بات آپ نے کی تھی وہ دوبارہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کو 10 سیکنڈز میں ایکسٹرا دوں گی. وہ ایاز صاحب نے جس طرح حکومتیں عام آدمی کے اگنور مارتی ہیں تنخواہ کے اضافے کو، اس طرح ہی مارا اگنور، باقاعدہ چھکا مار کے ویل لیفٹ کیا ہے. نہیں انشاءاللہ مناسب وقت پہ آپ سے بات کریں گے. ہاں دیکھا نا وہی، دیکھیں نا اشرافیہ یہی کام کرتی ہے، چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھی ہو یا ٹی وی میں بیٹھی ہو، صحیح بات، وہ یہی کام کرتی ہے. اچھا اب آگے چلیں. اگر توہین عدالت نہ ہو اور میری بات میرے ذہن میں ٹھیک ہو تو 15-16 لاکھ کی تنخواہ کی بات کی نا، تو ججوں کو شاید ٹیکس نہیں لگتا، پینشن پہ بھی شاید اتنا نہیں ہوتا کچھ اس قسم کا. تو یہ ویسے سچی بات یہ ہے کہ اراکین اسمبلی کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے، یہ ضرورت ہے. آج فواد چودھری نے بھی ٹویٹ کیا، وہ بھی پیچھے نہیں رہے، ہم نوا ہیں کہ دفتر بھی کھلیں، پیسے یہ خرچ ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں. لیکن دنیا بھر میں اس کے ساتھ عام آدمی کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کی فلاح کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ نے ابھی سرکاری ملازمین کی پینشنیں پنجاب گورنمنٹ نے کم کی ہیں، اس کا جواب دیں. وہ کیوں کم کی ہیں آپ نے؟ آپ ٹیچر بھرتی کر رہے ہیں جو کانٹریکٹ پہ 15-20 ہزار 25 ہزار روپے پہ، وہ کیوں آپ اتنے لوور پرائس پہ، جبکہ کم سے کم اجرت 37 ہزار روپے ہے، وہ کیسے آپ کر رہے ہیں؟ آپ نے عام آدمی کے لیے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن ان سب کی ضرورت جو آپ کے ساتھ سرکاری ملازم ہیں، کیا آپ نے ان کے پہلے اقدامات درست کر لیے؟ میں افسروں کی نہیں بات کر رہا، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو بزدار گورنمنٹ نے سول سیکریٹریٹ میں 150% یا 200% بیسک کا الاؤنس لگا دیا تھا پنجاب سیکریٹریٹ میں. الیاس صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ پہلے ہی رجے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ باقی وہ ہر جی او آر میں جتنے افسر رہ رہے ہیں سب کے گھروں پہ وہ جو ہوتا ہے نا گھر کے اندر دفتر بنانا، اس کا الگ میٹر لگ جاتا ہے، وہ دفتر کی تنخواہ میں شامل ہوتا ہے، اے سی وے سی سارا وہ دھندا الگ سے بیوروکریسی کا چل رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کیا عام آدمی کی روزمرہ کی اشیاء کو سستا دے سکتے ہیں؟ جب آپ وہ دے دیں کہ جو وہ روزانہ خریدتا ہے، جس کو ڈبل روٹی، انڈے، دال، یہ چاول کہہ رہے ہیں آپ، تو کیا اس کا پنجاب گورنمنٹ نے کوئی میکینزم بنایا ہے؟ اگر تو وہ دے رہے ہیں تو یہ سارے سرکاری ملازم کو یہ جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے اوپر جائز ہے. جب آپ یہ نہیں کر رہے نا
تو پھر آپ کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ جو ارکان اسمبلی پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ یہ شاعر کا طرح مصرع ہے، وہ کیا ہوتا ہے پھر اگلا پکڑے گی قومی اسمبلی اور پھر باقی صوبائی اسمبلیاں بھی، پنجاب نے بڑے بھائی نے کر دیا، دیکھیں ہم رل گئے، اور وہ سارا سب کچھ، یہ ساروں کا کام، مطلب یہاں سارے ایک ہو جاتے ہیں، ہم سب ایک ہیں اس میں، وہ جو شعر ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، تو اس میں محمود ایاز کی جو ہے نا وہ نہیں، میں ایاز خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، یہ شعر کی بات کر رہا ہوں، یہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ سر آپ صحیح جان کے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کی بات کو نظر انداز نہیں، کہاں نظر انداز کیا؟ دعا آپ لڑائی کرانا چاہ رہی ہیں ہماری؟ میری بات صحیح چلا رہی ہیں سر، یہ ہم سب کی دل کی آواز ہے۔ فیصل صاحب اب پتہ لگے گا شرافیہ کا ساتھ دیتے ہیں یا ہمارا؟ جی فیصل صاحب، اس پہ کیا بول سکتے ہیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے 9 لاکھ کی، اگر 50 لاکھ بھی کر لیتے ہم نے اور آپ نے جو ہے نا وہ کیا کر لینا تھا، کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب ایک کمزور لوگ، بے بس لوگ کیا کر سکتا ہے؟ بہتر یہ ان کی مرضی ہے، 9 لاکھ کر لیں، 15 لاکھ کر لیں، 25 لاکھ کر لیں، کوئی اس سے کیا نہ آپ غم کر سکتے ہیں نہ خوشی کر سکتے ہیں۔ یہ خوشیاں ان لوگوں کی الگ ہیں، ان لوگوں کی تو ہر چیز الگ ہوتی ہے، ان لوگوں کے کھانے بھی الگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی خوشیوں کے معیارات بھی الگ ہیں، ہماری آپ کی خوشیاں الگ ہوتی ہیں، ہمارے آپ کے ہر چیز ہم کی الگ ہے، الگ طبقہ ہے اس معاشرے کا، یہ طبقاتی تفریق ہی ہے جو اتنی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بٹ ٹھیک ہے، یہ لوگوں سے یہ اپنے لیے نفرتیں خرید رہے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاست دانوں کو ہر بار گالی کیوں دی جاتی ہے، کیوں دی جاتی ہے، یہ خود نفرتیں خرید رہے ہیں جا کے، یہ بولنے لوگوں سے کہ ہم سے نفرت کرو، ہم اس قابل ہیں کہ ہم سے نفرت کرو، ان سے کرائیت کھاؤ، ہم سے، ہم الگ ہیں، تم جو ہے وہ الگ ہو۔ مطلب جس گھر میں کھانے کو روٹی نہ ہو، جس گھر میں وہاں پہ جب اطلاع جاتی ہے ان کی شاہ خرچیوں کی، تو وہاں سے آپ کو کہاں سے جو ہے نا وہ محبت ملنی ہے؟ تو بٹ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے اس ملک کے اندر، جو لوگ ادھر جمہوریت کو وہ جمہوریت نہیں سمجھتے اور سیاسی جماعتوں کو وہ نہیں سمجھتے جس کا ایک عمومی کانسیپٹ ہے دنیا کے اندر، اس کی وجہ ان کے رویے، ان کے مزاج ہیں۔ کوئی حل نہیں ہے، ہمارے آپ کے رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک، چلیں بریک لیتے ہیں، اب زیادہ بات نہیں کرتے اس پہ، بریک ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے، اسی سوال پہ رائے لیں گے نوید صاحب اور الیاس صاحب سے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی نوید صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں بہت اچھا ہوا یہ تنخواہیں بڑھ گئی ان کی، کیونکہ عام آدمی کا یہ بہت کام کرتے ہیں، ظاہر ہے عوامی خدمت میں پیش ہیں، لیکن یہ جو فرق ہے جس کی بات فیصل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ طبقاتی فرق، آپ سمجھتے ہیں